Today I am going to discuss an important topic. This is an important part of Islam, the topic of test and trials. There are many things about test and trials. بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہم آج دو سوالوں پر فوکس کریں گے کہ ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے، ہماری آزمائش کیوں ہوتی ہے اور ہماری اس ٹیسٹ اور ٹرائل میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ بہت سے مذاہب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سی مشکلیں بے شک ہمارے اپنے ہی وجہ سے آتی ہیں، لیکن اسلام نے کوئی ایسا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں بتایا کہ دیر از اے ڈائریکٹ کو ریلیشن بٹوین آور پریزنٹ سچویشن اینڈ اللہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اس، کہ اگر ہم سے اللہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سب کچھ چھین لے گا۔ بہت سی مشکلیں اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی کی کوئی نوکری ختم ہو گئی، جاب ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور اگر کسی کو بہت مال و دولت، پیسہ اور اس کی جاب اور اس کو بہت اچھا فائنینشیل کیریئر مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتحال میں ڈالتا ہے کہ ہمارا رد عمل دیکھے کہ کوئی خوشی میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اور کوئی غم میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اوپر والی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہر کوئی آزمائے جائے گا کسی حد تک، تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل رائٹ ریزن کے لیے کرتا ہے۔ رائٹ ریزن کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی اچھے عمل کو کسی خاص کس مقصد کے لیے اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا مقصد اچھا ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے، تو وہ عمل ہر جگہ کرے گا، بے شک خوش ہوگا یا پھر غم میں ہوگا۔ اور کون صرف آسانی میں، یعنی کہ بہہ جاتا ہے وقت اور ٹائم کے اور کمیونٹی کے لوگوں کے فلو کے ساتھ۔ اگر کوئی لوگ اچھے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کے کر لیتا ہے، آسانی ہے عمل کرنے میں تو کر لیتا ہے، اگر تکلیف آتی ہے تو اس عمل کو اللہ کے لیے نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، Nothing befalls a believer, a prick of thorn or more than that, but Allah will raise him 1 degree in status, thereby or erase a bad deed. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی یہاں تو اللہ تعالیٰ یعنی ایک کانٹا چبھ جانا، اتنی سی تکلیف بھی آتی ہے نا تو کسی مومن کو اگر آتی ہے تو یا تو وہ اس کا درجہ بلند کر دیتی ہے یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر صحیح رویے صبر کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے یہاں تو انسان سے تو وہ ٹیسٹ انسان کا رتبہ بلند کر دیتا ہے یا انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ معافی کبھی اکثر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا گناہ کر دیا اور وہ معافی نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے، تو یہ اللہ کی ایک رحمت کی ہی فارم ہے نا۔ اللہ کی رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو اس میں ڈال دے، تکلیف میں۔ سوچیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا میں تکلیف میں ڈال دے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے، تو یہ تو اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ مسلم ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جب ہم کسی آزمائش میں ڈل جائیں۔ تو ہم نے وجوہات تو جان لی، اب مسلمان کی حیثیت سے ان مشکلات کا سامنا کیسے کریں۔ فرسٹ ون، کیپ اٹ ان پرسپیکٹو۔ اپنا ایک مقصد رکھیں، اپنا ایک نظریہ رکھیں۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کسی نفس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈلتا۔ سوری ٹو سے، بٹ جب ہمارے پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارا غور و فکر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس تکلیف میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ ساری اٹینشن، سارا کچھ اس پر جو کھو گیا، جو ہے کیا ہے آپ کے پاس؟ فیملی، صحت، خاندان، اگر کچھ نہیں، ایمان کی طاقت جو آپ کو اللہ سے مضبوط کرتی ہے، وہ تو ہے نا۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ جو چیز، ایک چھوٹی سی چیز کھو گئی، اس پر زیادہ غور کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری ان چیزوں کے لیے شکر گزاری جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔
ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا پرسپیکٹیو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے جو نہیں مل رہی ہوتی، اور آگے پیچھے کی سوچ ہی ختم، ہم اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور ناشکری سے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے سکون کے خود دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس مشکل میں ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمیں نہیں ملی، اور ان چیزوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور ساتھ جس تکلیف یا آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ ہمیں بہت بڑی امید اور صبر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بنایا ہے کیا وہ نہیں جانے گا؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ دوسرا ایٹیٹیوڈ جو ہمارا مصیبت میں ہونا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو بھی اللہ نے کیا ہمارے لیے بہتر کیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کر رہے ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہمیں چاہیے ہم تصویر کے بڑے رخ کی طرف دیکھیں، یعنی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک پر ٹائر خراب ہو جانا، یہ ایک انکنوینئنٹ چیز ہے، ہمیں وہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ وہ انسان رستے میں رک جاتا ہے، اس کی منزل جو ہے جدھر جانا ہوتا ہے وہ ایک ٹائم کے لیے تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو تو یہ دیکھنے میں برا لگا ہے، سمجھے کہ اگر کوئی انسان رک گیا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اور آگے سے کوئی ریش ڈرائیور آ رہا تھا جو کہ بالکل بے سدھ تھا، اس سے پتہ نہیں تھا، اور اس ڈرائیور کے ٹکرانے سے اس کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گاڑی کو روک دیا، کنارے پہ لگا دیا، کیونکہ آگے سے گاڑی آ رہی تھی۔ تو اس میں کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے بڑی مصیبت سے، اور ہم چھوٹی مصیبت کو دیکھ کے بہت زیادہ واہ ویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کو بہت ایمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیز کو ہم اپنے اوپر خود سوار کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نا، دیکھیں نا، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہتر تھا اس لیے ہوا ہے، تو ہمارا کتنا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا، ہمیں کتنی خوشی اور مطمئن ہو جائیں گے ہم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے، اور ہمارے اتنا خیال کرتی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس امتحان میں سے کیوں گزار رہا ہے۔ اکثر اوقات والدین بھی تو بچوں کی تربیت کے لیے انہیں امتحان میں سے گزارتے ہیں نا، تو پھر ہی ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اب چھوٹے ہوتے بچوں کو والدین جب ڈانٹتے ہیں یا کسی چیز سے روکتے ہیں، جیسے کہ باہر کے سنیکس، سویٹس، گندی چیزیں کھانے سے روکتے تھے مجھے چھوٹے ہوتے، تو اس سے روکنا برا لگتا تھا کہ کیوں مجھے ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، مجھے یہ چیز نہیں کھانے دے رہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ وہ کیوں روکتے تھے، وہ تو الٹیمیٹلی میرے لیے کہ اس کی صحت نہ خراب ہو جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو اب سمجھ آتی ہے، جب انسان تھوڑے اگلے فیز میں جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو میرے فائدے کے لیے تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے سے پیار نہیں کرتے، یا مجھ سے میرا خیال کرتے ہوئے میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھ اور کون کس کو ہوگی، وہ ہماری شخص سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب ہم ابھی کوئی بات ہمارے زبان پہ نہیں ہوتی، اور دل میں مخفی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو سن لیتا ہے، تو وہ کیسے ہمارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، پرسپیکٹیو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری اور صبر کی اہمیت کو یاد رکھیں، یعنی کہ شکر گزاری نہ چھوڑیں، خوشی میں شکر اور غم میں صبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا بھی الگ معاملہ ہے، کہ اگر وہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو بھی صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔
بہت سی جگہوں پہ یہ چیزیں، بہت سی جگہوں پہ ہمارے ساتھ چیزیں نیوٹرل نہیں ہوتی. نیوٹرل کا مطلب یہ ہے نا کہ ہمارے موافق حالات چلتے رہیں، لیکن حالات ہمیشہ ہمارے موافق نہیں ہوتے. حالات بھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں، لوگ بھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہ دیکھ لینا، اس کو ایک بیٹھ جانے کا اور بالکل فیلئر کا وہ سمجھ لینا کہ اب میرا کچھ نہیں بن سکتا کیونکہ لوگ میرے مخالف ہیں، تو پھر تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے نا. وہ لوگ ہمارے مخالف ہوتے ہیں، حالات ہمارے مخالف ہوتے ہیں، تو ہمارا مضبوط رویہ ہی ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارا ان حالات میں اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے. اور یہی رویہ ایک پازیٹیو سچویشن کو بیٹر اور نیگیٹو سچویشن کو پازیٹیو سچویشن میں بدلنے کی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور ملے گا. کہ تھینکفلنس، اللہ کا شکر ہماری گڈ تھنگ کو گریٹ بنا سکتی ہے، اور مصیبت میں صبر ہماری پریشانی کی ورسٹ سچویشن کو نیگیٹو سے پازیٹیو میں بدل سکتی ہے. نمبر فور پرسپیکٹیو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ریوارڈز آف اے ٹیسٹ آر آلویز گریٹر دین دا ٹیسٹ اٹ سیلف. یعنی کہ جب کوئی آزمائش یا تکلیف آتی ہے تو اس کا جو انعام ہوتا ہے نا، جیسے بچہ پورا سال محنت کرتا ہے تو پھر رزلٹ والے دن اس کو پوزیشن ملتی ہے اور اس کی پورے محنت کا صلہ ملتا ہے کہ اس نے کتنی پڑھائی کی. اس طرح جو آزمائشیں ہمارے پر آتی ہیں، یہ تکلیفیں، ان کا جو ریوارڈ ہے نا، یہ اس تکلیف سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، وہ فضل سے نوازتا ہے انسان کو. یہ سوچیں کہ یہ تکلیف تو آئی ہے، لیکن جب اس کی ریوارڈ ہمیں، اس کا انعام ملے گا تو وہ کئی گنا زیادہ ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، surely there is ease after hardship. surely there is ease after hardship. ان مع العسر یسرا. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور اگر ہم یہ آسانی، اس میں مختلف علماء کرام نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جو آسانی ہے نا، وہ مشکل میں اگر انسان اور مومن انسان اللہ تعالیٰ پر یقین اور صبر کرے، تو جب وہ اس مشکل سے نکلتا ہے تو وہ اس مشکل سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے. انعام اس کا اس مشکل سے بڑھ کے ہوتا ہے، اس آزمائش سے بڑھ کے ہوتا ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس کو شرط یہ ہے اسے صبر سے گزاریں گے تو ہمارا جو ریوارڈ انعام کا انتظار تو ہر انسان کرتا ہے. تو ریوارڈ جب ملے گا تو ہمیں اس سے زیادہ ملے گا، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم ریوارڈ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ کی رحمت کے لیے ہم اپنے آپ کو ایسے ڈیزائن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر غالب آ جائے.